السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درخواست ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے والی اکثریت نے سبسکرائب نہیں کر رکھا، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں، ایک کلک ہی تو کرنی ہے۔ جزاک اللہ۔ داستان ایمان فروشوں کی جلد اول قسط 9 5واں حصہ۔ ایونا جب عائشہ بنی، وہ بار بار لڑکی کے چہرے، اس کے ریشمی بالوں اور آنکھوں کو دیکھتا اور سر جھکا کر سوچوں میں کھو جاتا، جیسے وہ لڑکی کی کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی کا چہرہ گہری شام کی تاریکی میں چھپ گیا۔ اس نے گھوڑے کے ساتھ بندے تھیلے سے کھانے کی 2-3 چیزیں نکالی، لڑکی کو دیں اور خود بھی کھائیں۔ اس کا جسم اس قدر نڈھال تھا کہ جو ہی لیٹا اس کی آنکھ لگ گئی۔ پچھلی رات لڑکی کی آنکھ کھلی، اس نے عماد کو دیکھا، وہ خراٹے لے رہا تھا۔ ان سے چند قدم دور گھوڑے کھڑے تھے۔ رات کے پچھلے پہر کا چاند تیلوں کے اوپر آ گیا تھا۔ صحرائی چاندنی آئینے کی طرح شفاف تھی۔ لڑکی نے گھوڑوں کو دیکھا۔ عماد کو اتنا ہوش بھی نہ تھا کہ سونے سے پہلے گھوڑوں کی زینیں اتار دیتا۔ اس نے اپنے چوگے کے اندر ہاتھ ڈالا، جو باہر آیا تو اس کی دلکش انگلیوں نے مضبوطی سے ایک خنجر پکڑ رکھا تھا۔ چاندنی نے اسے عماد کا چہرہ نظر آ رہا تھا، وہ تو بے ہوشی کی نیند سویا ہوا تھا۔ لڑکی نے چاندنی میں چمکتے خنجر کو دیکھا اور عماد کے چہرے پر نظر ڈالی۔ عماد آہستہ سے کچھ بڑبڑایا، وہ نیند میں بول رہا تھا۔ لڑکی یہی سمجھ سکی کہ وہ گھر والوں کو یاد کر رہا ہے۔ لڑکی نے عماد کے سینے کو غور سے دیکھا، جیسے اندازہ کر رہی ہو کہ دل کہاں ہے۔ وہ ایک سے دوسرا وار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ وار دل پر ہونا ضروری تھا تاکہ عماد فوراً مر جائے، ورنہ وہ مرتے مرتے بھی اسے مار ڈالے گا۔ لڑکی نے خنجر اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ گھوڑوں کو دیکھا، دل میں پورا عمل دہرایا کہ وہ خنجر دل میں اتار دے گی اور بھاگ کر ایک گھوڑے پر سوار ہو جائے گی اور گھوڑے کو ایڑ لگا دے گی۔ وہ سپاہی نہیں تھی، ورنہ وہ بلا سوچے سمجھے خنجر مار کر عماد کو ختم کر دیتی۔ اس کے لیے یہی وجہ کافی تھی کہ عماد مسلمان ہے اور اس کا دشمن، مگر وہ بار بار عماد کے چہرے پر نظریں گاڑ لیتی تھی، اور جب اسے قتل کرنے کے لیے خنجر مضبوطی سے پکڑتی تو اس کا دل دھڑکنے لگتا۔ عماد ایک بار پھر بڑبڑایا، اب کہ اس کے الفاظ ذرا صاف تھے۔ وہ خواب میں اپنے گھر پہنچا ہوا تھا۔ اس نے ماں کا نام لیا، بہن کو بھی یاد کیا اور کچھ ایسے الفاظ کہے جیسے انہیں قتل کر دیا گیا، اور عماد قاتلوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ کوئی احساس، کوئی جذبہ لڑکی کا ہاتھ روک رہا تھا، جو خوف بھی ہو سکتا تھا یا قتل نہ کرنے کا جذبہ بھی ہو سکتا تھا۔ لڑکی بے چین ہو گئی۔ اس نے ارادہ کیا قتل نہ کرے، آہستہ سے اٹھے، گھوڑے پر بیٹھے اور آہستہ آہستہ اس کھڈ سے نکل جائے۔ وہ اٹھی اور خنجر ہاتھ میں لیے گھوڑے کی طرف چل پڑی، مگر پھر ایک سوچ نے اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ اس نے مڑ کر عماد کو دیکھا تو اچانک اسے خیال آیا کہ اس مرد نے اتنی بھی پرواہ نہیں کی کہ اسے ایک جوان لڑکی تنہائی میں مل گئی ہے۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ لڑکی عیسائی ہے جو اسے سوتے میں قتل کر سکتی ہے۔ اس نے گھوڑوں کی زینیں بھی نہیں اتاری۔ اس نے اپنی برچھی اور تلوار بھی احتیاط سے نہیں رکھی۔ کیوں؟ کیا اسے مجھ پر بھروسہ تھا؟ کیا یہ اتنا ہی بے حس ہے کہ میری جوانی بھی اس کے اندر کوئی جذبہ بیدار نہیں کر سکی؟ اسے لگا جیسے اس آدمی نے اسے گھوڑے سے زیادہ قیمتی نہیں سمجھا۔ وہ آہستہ آہستہ ایک گھوڑے تک پہنچی۔ گھوڑا ہنہنایا۔ لڑکی نے گھبرا کر عماد کو دیکھا۔ گھوڑے کی آواز پر بھی اس کی آنکھ نہ کھلی۔ وہ 3 گھوڑوں کی اوٹ میں کھڑی ایک گھوڑے پر سوار ہونے کا ارادہ ہی کر رہی تھی کہ اسے اپنے عقب سے آواز سنائی دی، کون ہو تم؟ لڑکی نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ ایک آدمی نے منہ سے وسل بجائی اور کہا، ہماری یہ قسمت۔ وہ 2 تھے۔ دوسرا ہنسا۔ لڑکی زبان سے پہچان گئی کہ یہ صلیبی ہیں۔ ایک نے لڑکی کو بازو سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ لڑکی نے کہا، میں صلیبی ہوں۔ دونوں ہنس پڑے، اور ایک نے کہا، پھر تو تم سالم ہماری ہو، آؤ۔ لڑکی نے کہا، ذرا ٹھہرو، میری بات سنو۔ میں شوبک سے فرار ہو کر آئی ہوں، میرا نام ایونا ہے، میں جاسوسی کے شعبے سے ہوں، کرک جا رہی ہوں۔ وہ دیکھو، ایک مسلمان سپاہی سویا ہوا ہے، اس نے مجھے پکڑ لیا تھا، میں اسے سوتا چھوڑ کر بھاگ رہی ہوں، میری مدد کرو، یہ گھوڑے سنبھالو اور مجھے کرک پہنچاؤ۔ اس نے انہیں اچھی طرح سمجھایا کہ وہ صلیبی فوج کے لیے کتنی قیمتی اور کارآمد لڑکی ہے۔ ایک صلیبی نے اسے ویشیوں کی طرح بازوؤں میں جکڑ لیا اور کہا، جہاں کہو گی پہنچا دیں گے۔
دوسرے نے ایک بیہودہ بات کی اور دونوں اسے ایک طرف دھکیلنے لگے۔ وہ صلیبی فوج کے پیادہ سپاہی تھے جو مسلمان چھاپا ماروں سے بھاگتے پھر رہے تھے۔ رات کو وہ چھپ کر ذرا آرام کرنا چاہتے تھے۔ ایسی خوبصورت لڑکی نے انہیں حیوان بنا دیا تھا۔ لڑکی نے جب دیکھا کہ انہیں صلیب کا بھی کوئی خیال نہیں تو اس نے اس امید پر بلند آواز سے بولنا شروع کر دیا کہ عماد جاگ اٹھے گا۔ اسے سپاہیوں نے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اچانک ایک نے گھبرائی آواز میں اپنے ساتھی کا نام لے کر کہا، بچو، مگر اس کے بچنے سے پہلے عماد کی برچھی اس کی پیٹھ میں اتر چکی تھی۔ دوسرے نے تلوار سونت لی۔ تب لڑکی کا دھیان اپنے ہاتھ میں خنجر پہ گیا جو اس نے صلیبی کے پہلو میں گھونپ دیا۔ یکے بعد دیگرے 2 اور وار کیے اور چلا چلا کر کہا، تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، تم صلیب کے نام پر ولی ازدہ ہو۔ جب دونوں صلیبی ٹھنڈے ہو گئے تو لڑکی بے قابو ہو کر رونے لگی۔ عماد نے اسے پرسہ دیا اور کہا، اب یہاں رکنا ٹھیک نہیں، ہو سکتا ہے زیادہ سپاہی ادھر آ نکلیں، ہم ابھی شوبک کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس نے لڑکی سے پوچھا، انہوں نے تمہیں جگایا تھا؟ لڑکی نے جواب دیا، نہیں، میں جاگ رہی تھی اور گھوڑوں کے پاس کھڑی تھی۔ وہاں کیوں؟ گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگنے کے لیے، لڑکی نے اعتراف کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ عماد نے کہا، تم نے خنجر کہاں سے لیا؟ لڑکی نے کہا، میرے پاس تھا، میں نے پہلے ہی ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ عماد نے کہا، پہلے ہی کیوں ہاتھ میں لے رکھا تھا؟ شاید اس لیے کہ میں جاگ اٹھوں تو تم مجھے قتل کر دو۔ لڑکی نے جواب نہ دیا اور عماد کو دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد بولی، میں تمہیں قتل کر کے بھاگنا چاہتی تھی، بیشتر اس کے کہ تم مجھے قتل کرو۔ میں تمہیں بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں نے یہ خنجر تمہیں قتل کرنے کے لیے کھولا تھا، لیکن ہاتھ نہیں اٹھا۔ اس بات کا مجھے بھی نہیں معلوم کہ مکمل تیاری کر کے بھی میں نے تمہارے دل میں خنجر کیوں نہیں اتارا۔ تمہاری زندگی میرے ہاتھ میں تھی، میں بزدل نہیں، پھر بھی میں تمہیں قتل نہ کر سکی۔ میں کوئی وجہ بیان نہیں کر سکتی، شاید تم کچھ بتا سکو۔ عماد نے کہا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارا ہاتھ میرے خدا نے روکا تھا اور تمہاری عزت خدا نے ہی بچائی ہے۔ میرا وجود تو ایک بہانہ اور سبب تھا، کسی گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور چلو۔ لڑکی نے خنجر عماد کی طرف بڑھا کر کہا، میرا خنجر اپنے پاس رکھ لو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گی۔ عماد نے کہا، تم میری تلوار بھی اپنے پاس رکھ لو، تم مجھے قتل نہیں کر سکو گی۔ یہ مذاق نہیں تھا، دونوں پر سنجیدگی طاری تھی۔ وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور تیسرا گھوڑا ساتھ لے کر چل پڑے۔ سورج نکلنے تک وہ اس علاقے میں پہنچ چکے تھے جہاں کوئی صلیبی سپاہی نظر نہیں آتا تھا۔ عماد کو اپنی فوج کے چند سپاہی نظر آئے، ان کے ساتھ کچھ باتیں کیں اور وہ چلتے گئے۔ اپریل کا سورج بہت ہی گرم تھا، وہ منہ سر لپیٹے چلتے گئے۔ دور سے ریت پانی کے سمندر کی طرح چمکتی نظر آتی تھی اور بائیں سمت ریتلی چلوں کی پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ سفر کے دوران وہ آپس میں کوئی بات نہ کر سکے۔ گرمی کے علاوہ ان لاشوں نے بھی ان پر خاموشی طاری کر رکھی تھی جو ادھر ادھر بکھری پڑی تھیں، کوئی لاش سالم نہیں تھی۔ گدھوں اور درندوں نے ان کے اعضاء الگ کر دیے تھے، بعض لاشوں کی صرف ہڈیاں اور کھوپڑیاں رہ گئی تھیں۔ عماد نے لڑکی سے کہا، یہ تمہاری قوم کے سپاہی ہیں، یہ ان بادشاہوں کی خواہشوں کا شکار ہو گئے جو اسلامی سلطنت کو ختم کرنے برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی اور نہ جانے کہاں کہاں سے آئے ہیں۔ لڑکی خاموش رہی، وہ بار بار عماد کو دیکھتی اور آہ بھر کر سر جھکا لیتی۔ عماد نے سلوں کی پہاڑیوں کا رخ کیا، اسے معلوم تھا کہ وہاں پانی ضرور ہوگا اور سایہ بھی۔ سورج ان کے پیچھے جانے لگا تو وہ پہاڑیوں میں پہنچ گئے۔ تلاش کے بعد انہیں ہری جھاڑیاں اور گھاس نظر آئی۔ ایک جگہ سے پہاڑی کا دامن پھٹا ہوا تھا، وہاں پانی تھا۔ وہ گھوڑوں سے اترے، خود پانی پیا اور گھوڑوں کو پانی پینے کے لیے چھوڑ دیا، خود چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ لڑکی نے عماد سے پوچھا، تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ عماد نے کہا، میں مسلمان ہوں، عماد نام ہے اور میں شامی ہوں۔ لڑکی نے پوچھا، رات خواب میں تم کسے یاد کر رہے تھے؟ عماد نے کہا، یاد نہیں رہا، میں شاید خواب میں بول رہا ہوں گا، میرے ساتھی مجھے بتایا کرتے ہیں کہ میں خواب میں بولا کرتا ہوں۔ لڑکی نے پوچھا، تمہاری ماں ہے، بہن ہے؟ تم شاید انہیں یاد کر رہے تھے۔ عماد نے آہ بھر کے کہا، تھیں کبھی، اب انہیں خواب میں ہی دیکھا کرتا ہوں۔ لڑکی نے اس سے ساری بات پوچھنے کی بہت کوشش کی لیکن عماد نے اور کچھ نہیں بتایا۔ اس نے لڑکی سے کہا، تم نے اپنے متعلق جھوٹ بولا تھا، مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ تم کون ہو، میں تمہیں متعلقہ حکام کے حوالے کر کے واپس آ جاؤں گا۔ ہاں، سچ بول سکو تو اپنے متعلق کچھ بتا دو۔
لیکن یہ نہ کہنا کہ تم ان صلیبی لڑکیوں میں سے نہیں جو ہمارے ملک میں جاسوسی کے لیے آتی ہیں۔ لڑکی نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، میں جاسوس لڑکی ہوں، میرا نام ایونا ہے۔ عماد نے پوچھا تمہارے ماں باپ کو معلوم ہے کہ تمہارا کام کس قسم کا ہے؟ ایونا نے جواب دیا میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں نے ان کی صورت بھی نہیں دیکھی، میرا محکمہ میری ماں اور اس محکمے کا حاکم ہرمن میرا باپ ہے۔ اس نے یہ بات یہیں ختم کر دی اور کہا میری ایک ساتھی لڑکی نے ایک مسلمان سپاہی کو بچانے کے لیے زہر پی لیا تھا، میں اس وقت بہت حیران ہوئی تھی کہ کوئی صلیبی لڑکی ایک مسلمان کے لیے اتنی بڑی قربانی کیوں کر دے سکتی ہے۔ میں آج محسوس کر رہی ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ پتہ چلا تھا کہ اس مسلمان سپاہی نے بھی تمہاری طرح اس لڑکی کو ڈاکوؤں سے لڑ کر بچایا، خود زخمی ہو گیا اور لڑکی کو شوبک تک پہنچایا تھا۔ تمہاری طرح اس نے بھی دھیان نہیں دیا تھا کہ وہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے۔ لوزینہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، آج میں بھی کہہ سکتی ہوں کہ میں تمہاری خاطر اپنی جان قربان کر دوں گی۔ عماد نے کہا میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، ہم لوگ حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ لڑکی نے کہا شاید یہ جذبات کا اثر ہے، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے پہلے بھی تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ عماد نے کہا دیکھا ہوگا، تم مصر گئی ہوگی، وہاں دیکھا ہوگا۔ لڑکی نے کہا میں مصر ضرور گئی ہوں لیکن تمہیں نہیں دیکھا تھا۔ پھر اس نے مسکرا کر پوچھا میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ عماد نے سنجیدگی سے کہا تمہاری خوبصورتی سے میں نے کب انکار کیا ہے؟ میں سمجھ گیا ہوں تم نے یہ سوال کیوں کیا ہے۔ تم حیران ہوگی کہ میں نے تمہارے ساتھ وہ سلوک کیوں نہیں کیا جو تمہاری صلیب کے 2 سپاہیوں نے تمہارے ساتھ کرنا چاہا تھا۔ ہو سکتا ہے تمہارے دل میں میرے لیے یہ خوف ابھی تک موجود ہو کہ میں تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں اور تمہیں شوبک لے جا کر خراب کروں گا، یا تمہارے ساتھ تمہاری مرضی کے خلاف شادی کر لوں گا یا تمہیں بیچ ڈالوں گا۔ میں تمہارا یہ خوف دور کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ لڑکی میرے مذہب کی ہو یا کسی دوسرے مذہب کی، میں کسی لڑکی کو بری نظر سے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ایک وجہ تو یہ کہ میرا دین مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا، دوسری یہ کہ میں جب 13-14 سال کا تھا تو میری ایک چھوٹی سی بہن اغوا ہو گئی تھی، اس کی عمر 6-7 سال تھی۔ 16 سال گزر گئے، اسے شوبک کے عیسائی اٹھا لے گئے تھے۔ میں نہیں جانتا وہ زندہ ہے یا مر گئی ہے، اگر زندہ ہے تو کسی امیر کے حرم میں ہوگی یا تمہاری طرح جاسوسی کرتی پھر رہی ہوگی۔ میں جس لڑکی کو بھی دیکھتا ہوں اسے اپنی بہن سمجھ لیتا ہوں، اسے بری نظر سے اس لیے نہیں دیکھتا کہ وہ میری گم شدہ بہن ہی نہ ہو۔ میں تمہیں صرف اس لیے شوبک لے جا رہا ہوں کہ محفوظ رہو۔ میں جانتا تھا صحرا میں اکیلے جانے اور پیدل چلنے سے تمہارا کیا حشر ہوتا، اور تم کسی کے ہتھے چڑھ جاتی تو تمہارا وہی حال ہوتا جو تمہارے اپنے صلیبی بھائی کرنے لگے تھے۔ مجھے اپنی خوبصورتی کا احساس نہ دلاؤ۔